اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں حلول ماہ شعبان المعظم کی مبارکباد دیتے ہیں، اور آج کی خصوصیت کے ساتھ جو آج کی مناسبت ہے کہ صاحب تنقیح المقال آغا امام قانی اپنی کتاب میں جہاں مردوں کے بعد احوال النساء خواتین کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس معظمہ کی ذات بابرکت تک پہنچتے ہیں، تو صاحب تنقیح المقال فرماتے ہیں کہ اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ماں فاطمہ زہرا کے بعد کائنات کی خواتین میں اگر کوئی بے مثال ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے، اور حقیقت ہے زینب ہمارے ہاں اردو میں ہمیشہ کہا جاتا ہے زین اور اب باپ کی زینت کا ایک سمجھے ایک طرح سے سمری ہے، حالانکہ زینب عربی میں خوشبودار درخت کو بھی کہا جاتا ہے، اور بھی زینب کے بعض معنی ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں۔ اور مجھے آج دیا ہی موضوع گیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، بڑے عرصے کے بعد فقہی مسائل سے ہٹ کر بھی میرے لیے کچھ اور تھا، تو ہاں انشاءاللہ اللہ کرے دونوں کے لیے بلیسنگ ہی رہے اور ذکر ہی بابرکت ہے، حقیقت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سیرت اور شخصیت کے حوالے سے کچھ تھوڑے سی جملے، اپنی جیب سے تو میں کچھ بھی بیان کرنے کا نہ حق رکھتی ہوں نہ مجاز ہوں، اس سے پہلے کہ میں سیرت کی طرف آؤں، میں 6 یا 7 منٹ کی کچھ مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں عقائد کے حوالے سے اور ایسی بابرکت ذوات، یعنی جناب زینب کبریٰ لے لیں، ابو الفضل عباس لے لیں، یا ایسی شخصیات کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ وہ جملے شاید ممکن ہے آپ میں سے بعض کو خشک لگیں، خشک اس اعتبار سے کہ ہم نے اپنے ایک مزاج بنا لیا ہوا ہے، ہم صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اور پھر ہم وہی دینا چاہتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم محسوس کرتے ہیں، میں نے استقبال ماہ محرم کے جو پروگرام تھا کلاس، اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ کچھ رہ جاتا ہے کچھ بہہ جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم دے کیا رہے ہیں اس وقت، اسپیشلی عقائد کے اعتبار سے مطمئن رہیں، دشمن آپ کی نماز پر اٹیک نہیں کرتا، اسے پرواہ نہیں ہے، وہی بات بقول رہبر کبیر امام خمینی کے ہاتھ کھول کے پڑھو یا ہاتھ بند کر کے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کے روزے پہ بھی مسئلہ نہیں آتا، آپ کے حج کے اوپر بھی کوئی بحث کھڑی نہیں ہوتی، بحث عقیدے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اخلاق تھا، ایک حصہ احکام تھا، اور ایک حصہ عقائد تھا، اور ہم عملی زندگی کے اندر اپنے اس عقیدے کے اندر بعض چیزوں کے اعتبار سے اتنا خدشے دار ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کراچی کی سڑکوں پر محسوس کیا ہوگا، کراچی کی سڑکیں پہلی بارش کے بعد بہنے لگتی ہیں، کیونکہ میں نے ایک دفعہ دیکھا ہمارے ایریا میں کنسٹرکشن ہوتی، مٹی کے اوپر وہ تارکل کی لیئر بٹھا رہے تھے۔ اب یہ تارکل جو مٹی پر بچھایا گیا ہے، پہلی موسلادھار بارش اس تارکل کو اور مٹی کو بہا کر لے جائے گی۔ عقیدہ بھی ہمارا مٹی کے اوپر بچھی ہوئی تارکول کی طرح ہے، ذرا سا کچھ ہوتا ہے وہ فوراً چلا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کیوں مثال کے طور پہ عقیدے کے اندر تزلزل کا شکار ہیں۔ میں لاسٹ ویک لاہور میں تھی تو وہاں بھی میں نے بچیوں سے کہا، میں نے کہا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس عقیدہ نہیں ہے، اور جس شخص کا عقیدہ کمزور ہے اس کا عمل ممکن ہے اسے وہ فائدہ نہ دے پائے۔ تو کامن سینس کی بات ہے، میں ہمیشہ بچوں کو ایک مثال دیتی ہوں، اور یہ مثال ہمارے ایک استاد بزرگوار اپنے ایک استاد سے نقل کیا کرتے تھے کہ اگر میں آج مر جاؤں اور فرض کریں میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء کو ایسے رحم آ جائے اور سوچیں کہ چلو الحمدللہ اہل نماز تھیں، اہل روزہ تھیں، لیکن چلو ذرا سی رحم دکھاتے ہوئے سال کی 2 سال کی 3 سال کی احتیاطاً نمازیں پڑھوا دیں، یا فرض کریں میرے ورثاء کو پتہ چلے سرے سے میری نماز باطل تھی، میرے وضو میں کوئی شبہ تھا، میرا وضو باطل تھا، خدا میرے ورثاء کو توفیق دے، انہوں نے نمازیں پڑھوانا شروع کر دی، میرے اوپر برزخ میں عذاب ہلکے ہو جائیں گے۔ اچھا فرض کریں یہی سچویشن روزے کے ساتھ ہو، انہیں پتہ چلے میرے روزوں کے اندر پرابلم تھا، وہ مجھے روزے پیچھے سے بھیج سکتے ہیں،
میرے بچوں کو میرے مرنے کے بعد پتہ چلے وہ جو میں نے 8 سال پہلے حج کیا تھا وہ حج باطل تھا، فقہی اس کے اندر اشکالات تھے، وہ حج کسی کو نائب بھیجے، وہ حج کے ارکان کو انجام دے، میری حج کی ذمہ داری سے میں بری ذمہ ہو جاؤں گی. لیکن اگر میں عقیدے کے خلل کے ساتھ مری ہوں تو اب میرے بچے میری قبر پر آ کر عقیدے کے انجیکشنز نہیں لگا سکتے. تو بس فوکس کریں. اسپیشلی یہ شعبان ہماری خواتین کی گیٹ ٹوگیدرز کا ایک عظیم مہینہ ہے. عورتوں کو یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ وہ کیا پہن کر جائیں سب سے زیادہ. حتیٰ اب آپ دیکھیے گا جنازوں والے سوٹ الگ ہونے لگ گئے ہیں، یہ جنازوں میں پہننے والا ہے، یہ کنڈل کی نیاز کے لیے بہت ہیوی نہیں ہو جائے گا، یہ رات کو شادی ہے وہاں پہن کر جائیں گے، یہ تقسیم انعامات میں پہن کر جائیں گے، یہ مدرسے میں پہن کر جائیں گے، یہ فلانے کے پاس پرسہ دینے پہن کر جائیں گے. یہی سوچتے ہوئے ہماری زندگیاں گزر جائیں گی. یا ہمارے ان کے ہاں کنڈوں کی ٹکیاں جو ہے نا وہ بڑی نرم تھیں. ہائے خدایا، سارا ہم و غم عورتوں کا فوکس ہوتا ہے کہ اللہ ہم یہ نہیں دیکھتے جس کے گھر کھا رہے حلال کھا رہے حرام کھا رہے ہیں. ان کے پچھلے سال بھی بڑے زبردست چھولے تھے، ان کے تو ہاتھ میں ذائقہ ہی بڑا. یقین کو میرا دل چاہتا ہے ہاتھ چونوں، ایسے چھولے بناتی ہے، وہی چھولے وہی پیاز وہی ریسیپی، بس کچھ ہے الگ سے. تو سامنے والا بڑی معصوم سی شکل بنا کے ہاں ذائقہ تو اصل میں ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ہم بھی سر دبا کر جھکا کر کھا کر واپس آ جاتے ہیں. اچھا، ان گیٹ ٹوگیدر سے ہم نے اپنے دین کو کتنا فائدہ پہنچایا؟ ہم نے گیٹ ٹوگیدر سے اپنے دین کو، اور الخصوص ہمارے پاس بہت سارے سنہرے مواقع ہیں. اب آ جائیے حضرت زینب کے حوالے سے میں نے کہا کچھ عقیدتی بحث کی جائے. سب سے پہلے ایک چیپٹر ہے ہمارے ہاں عقائد علماء عقائد امامیہ کے اندر عصمت کا. عصمت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. عصمت کے حوالے سے بحث ہے کہ عصمت ہم جب بچوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں، بہت چھوٹے بچوں کو ہی سکھانا شروع کرتے ہیں. اللہ بولے ہیں، پنجتن، امام، معصوم. انبیاء معصوم نہیں ہیں. وہ ہاں فرشتے معصوم نہیں ہیں. دیکھیں وہ بچہ تو بیچارہ بھی بولنے کے قابل نہیں ہے، ابھی ہم اس کے لیے تگودو کریں، وہ بولے، جب بولے گا کہتے ہیں چپ کیوں نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، یہ چیزیں ہم سب سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھاتے؟ ویسے آج کل تو ہم نے مدرسے بھیجنا شروع کر دیا نا. حالانکہ میں نے پچھلے دنوں کچھ سال پہلے ایک سروے کیا تھا، جن مدارس کے اندر بچے بہت لمیٹڈ تعداد میں لیے جاتے ہیں اور ڈیلی بیسس پر بچہ جاتا ہے، بچے کو صرف 7.5 منٹ ملتے ہیں 1 گھنٹے میں. بہت دقیق کیلکولیشن تھی. بچہ جاتا ہے مدرسے میں، اٹینڈنس ہوتی ہے، بچہ جاتا ہے، دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھی جاتی ہے، بچہ جاتا ہے، اسے سب بچوں سے سنا جاتا ہے نا. وہ ٹیچر ایک بچے کو 1 to 1 تو کوئی بھی نہیں لے کر بیٹھتا. اور یہ اس مدرسے کی بات ہے جہاں 20 سے زیادہ بچے کلاس میں نہیں اور روزانہ 1 گھنٹہ پڑھایا جا رہا ہے. آپ نے کبھی فوکس کیا؟ آپ میں سے بہت سو کے بچے ڈیلی بیسس پہ مدرسہ جاتے ہیں. ہم میں سے بات شاید ممکن ہے آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا جو گھر پہ مدرسہ چلاتا ہے، کتنا کوالٹی ٹائم دیتا ہے؟ آگے کے چونچلے، بعد کے چونچلے، وہ نیاز کی تقسیم، لائنیں بن رہی ہیں، بچے مدرسے سے نکل رہے ہیں، کسی کو وین لینے آ رہی ہے، کسی کو ابا لینے آ رہے ہیں، کسی کو اماں لٹک کر لینے آ رہی ہے. یہ بچہ مدرسہ جا رہا ہے یا میرے پاس گھر میں بیٹھا اور میں نے اسے سکھانا شروع کیا اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14. انبیاء کے بارے میں کیوں نہیں آپ نے اسے کچھ کہا؟ جواب دے. 1 منٹ چپ کر جاؤں؟ چپ شاید زیادہ اچھی لگوں آپ کو. میں ابھی لاسٹ میری اتفاق سے سیٹرڈے کو غسل و کفن کا سیشن تھا. 2.5 گھنٹے بولنے کے بعد میں نے کہا 2 دن بولنے کے قابل نہیں رہوں گی. میرے بچے کہیں اچھا امی کی داڑھ میں درد ہے یا بہت بول کر آ گئی ہیں، اب مزید ہمت نہیں رہی. انبیاء معصوم نہیں تھے کیا؟ ہمارے عقیدے میں تھے نا؟ تھے. اوکے آگے چلیے. جب ہم عصمت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں معصوم ہمارے پاس 2 طرح کے ہیں، عصمت کبریٰ اور عصمت کبریٰ میں وہ عصمت ہے. اچھا، عصمت کی بیسیکلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس عصمت کے ساتھ ایک اور چیز ہماری شریعت کے اندر ہے، وہ ہے لفظ عادل، عدالت. عدالت کی آسان ڈیفینیشن اگر ہم آغا جعفر سبحانی دامت ظلہ العالی کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، شرح استدلالی جو انہوں نے لکھی ہے، عادل ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کبیرہ کو انجام نہیں دیتا اور صغیرہ کو رپیٹ نہیں کرتا. صغیرہ کی ایک مثال بنائیں. آپ لوگ مدرسے والے ہیں، مجھے آپ سے امید نہیں تھی آپ لوگ ایسی خاموشی سے میرا سامنا کریں گے. دیکھیں، پیش امام عادل ہونا چاہیے، گواہ عادل ہونا چاہیے. طلاق کے سیغے 2 عادل مردوں کے سامنے پڑھے جائیں گے. چاند کی گواہی 2 عادل مرد دیں. کسی کی عدالت کی بحث تو بہت جگہ آتی ہے نا. پیش امام آپ کی پوری نماز میں سے صرف آپ کی الحمد اور سورہ کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کے علاوہ وہ آپ کی نماز میں سے کوئی ذمہ داری ایکسیپٹ نہیں کرتا.
وہ ایسا ہو، وہ ویسا ہو، وہ ویسا ہو، وہ عادل ہو، وہ عادل ہو یعنی کبیرہ کو انجام نہیں دیتا، کبیرہ یعنی جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، مثلا اور سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس، یعنی 100 کے لگ بھگ یا شاید اس سے زیادہ گناہ کبیرہ کی ایک فہرست ہے، کچھ اخلاقی فہرست ہو. شہید دستگیر شیرازی نے باقاعدہ گناہ کبیرہ نامی کتاب کے اندر اشارہ بھی کیا ہے، بیان بھی کیا ہے. صغیرہ کی مثال بنائیں. چلیے آج آپ لوگوں کو میں نے گھیر لیا جنہوں نے بھی جا کے کنڈوں کی نیاز کہیں کھانی ہے. صغیرہ کی آسان مثال کسی کے سلام کا جواب نہ دینا. صغیرہ کی دوسری آسان مثال واجب نماز کو بغیر عذر کے توڑ دینا. یعنی ٹھیک ہے، اب ہم آگے اس سے زیادہ بحث نہیں کریں گے. صغیرہ کو ریپیٹ نہیں کرتا، کبیرہ کو انجام نہیں دیتا، لیکن یہ معصوم نہیں ہے، اس کے اندر سہو و نسیان کا عمل دخل ہے. اور سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس علماء کے احوال کے اندر پڑی ہوئی ہیں. فتویٰ دینے کے اندر کوتاہی کر دی، فلاں جگہ پر کوتاہی کر دی، وہاں امام زمانہ مدد کے لیے آئے، وہاں کسی اور کو بھیجا مدد کرنے کے لیے. اب یہ عادل کی بحث کو چھوڑ دے، معصوم کے اوپر آئے. معصوم وہ ہے جس کے اندر سہو و نسیان کا بھی عمل دخل نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا معصوم 14 ہیں، عصمت کبریٰ ہے، یہ وہ عصمت کبریٰ ہے جو ان کے عہدے کا تقاضا ہے. پیغمبر کی نبوت کا تقاضا یہ کہ وہ معصوم ہوں. امیر المومنین کی امامت کا، ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس مزید جو 11 ائمہ اطہار کی فہرست ہے. کیا عصمت ان پر منحصر ہے؟ نہیں. میں آپ کی خدمت میں 4 چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دیتی ہوں. معصومین صغرا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں گناہ کا تصور، گناہ کا، دیکھیں معصوم کی ایک ڈیفینیشن جہاں وضاحت کرتے ہیں ہمارے علماء علم کلام، وہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر گناہ کا قصد بھی نہیں ہے. اور سب سے پیاری مثال آقا محسن قراتی نے دی. کہا آپ انسان سوچے وہ کیسے کوئی شخص ہے جو گناہ کا تصور نہیں کر سکتا. تو آقا قراتی نے مکتب رسول میں، ان کی کتاب اردو میں موجود ہے، اس میں ایک مثال انہوں نے کہا بعض کاموں کے معاملے میں ہم بھی معصوم ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اس بلڈنگ کی چھت پر، یہ تو ویسے 3-4 منزلیں ہیں ہماری بلڈنگ کی چھت پر، میں نے کبھی نہیں سوچا میں بلڈنگ کی چھت پر چڑھ جاؤں اور چھلانگ لگا دوں. اس عمل کی نسبت میں معصوم ہوں. ایک، ہم نے کبھی سوچا گھر میں گوشت آتا ہے، سب کے آتا ہے، کسی کے یہاں چکن، کسی کے یہاں مٹن، کسی کے یہاں بیف، کچا گوشت کھائیں. کبھی سوچا؟ گھن آئی نا، سوچ کے گھن آتی ہے. ہم تو کچا دودھ نہیں پیتے، کچا گوشت، کچا پکا کھا لیتے باربیکیو کے نام پر، لیکن خالص کچا گوشت کھانے کے روادار نہیں ہیں. اچھا فقہی اعتبار سے حرام ہے یا حرام نہیں ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. آپ کو پتہ ہے کہ فقہی اعتبار سے کچا گوشت کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آئیڈیا نہیں ہے نا. آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ حرام ہے یا حلال. خود اس عمل کی نسبت ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا لمحے کہ ہم کچا گوشت گھر میں آیا اس میں سے تھیلی میں سے بوٹی نکالیں، دھوئیں اور کھا لیں. نہ، کبھی سوچا بھی نہیں. ہمیں سوچ کر گھن آتی ہے. جو اولیاء خدا ہے انہیں غیبت کرنے سے گھن آتی ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے کہ میں کچھ چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اسے اس چیز کا باطن معلوم ہے. میں اور آپ ذبیحہ کا، حلال گوشت، جانور کا کچا گوشت کھانے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. مرغی کی بوٹی اٹھائیں اور کھا لیں، اور بکرے کی بوٹی اٹھائیں اور کھا لیں. وہ جو ولی خدا ہے وہ جانتا ہے غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. یہ قرآن کہتے نا کیا، یعنی جو غیبت کرنا ہی ایسی ہے، یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. خود قرآن میرے اور آپ کے مزاج کو جانتے ہوئے کہتے ہیں ہم جانتے تم اس کام سے گھن کھاتے ہو. تو پس معصوم ان 14 معصومین کے جو صاحبان عصمت کبریٰ ہیں. میں 4 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور جناب زینب کی طرف چلی جاؤں. سب سے پہلا نام جو لیا جائے گا وہ خود بابرکت، نام بابرکت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ. اللہم صلی وعجل فرج. یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں کہیں خدا نخواستہ نقل کفر نہیں ہوتی، کسی گناہ کا شائبہ ہو. ہمارے پاس بہرحال دلیلیں نقلی موجود ہے، معصومین کے وہ جملے جو انہوں نے جناب زینب کے حوالے سے کہے. دوسرا نام، اچھا دوسرے نام کے پیچھے آقا عبدالحسین امینی صاحب الغدیر. اس وقت تو وہ اپنے مکتبے میں، بازار حویش میں، نجف اشرف میں، حرم کے پڑوس میں، ہم کہتے ہیں مولا کی گود میں گویا دفن ہیں، وہاں پر دفن ہے. لیکن انتقال ان کا مشہد میں ہوا تھا. بیمار تھے، اتنے شدید بیمار تھے کہ کروٹ بدلنے پر قادر نہیں تھے، پیرالائز ہو گئے تھے. انہیں کینسر ہو گیا تھا. صاحب ابقات الانوار کو بھی آخری 2 سال میں، اور صاحب
الغدیر کو بھی علامہ عبدالحسین امینی اپنے آخری اوقات میں، کوئی مومن ان کے پاس مشہد کا عیادت کرنے کے لیے آیا، لیٹے تھے نڈھال، ہلنے جلنے سے قاصر. اس مومن نے آ کر کہا میرے میں اور عباس میں کیا فرق ہے؟ آغا اتنے غصے میں آئے، اتنے غضبناک ہوئے، کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو، یعنی وہ ان کا کوئی مقام اور منزلت نہیں ہے؟ اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کی. کہا میں جو ابوالفضل عباس کے نوکروں کا نوکر ہوں، میرا بندے کفش یہ جو جوتے کے اندر لوپس ہے نا، یہ بھی ویلیو رکھتی ہے، اس لیے کہ ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں. یعنی دوسری ذات بابرکت جس کے بارے میں آپ گناہ، سہو و نسیان، خطا، ان سب کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، وہ ذات بابرکت ہے ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی وعجل فرجہم. پھر تیسرا نام شاہ عبدالعظیم حسنی. آپ سوچئے معصوم ان کی زیارت کے ثواب کو سید الشہداء کی زیارت کے ثواب کے برابر قرار دے رہے. اور چوتھا اور آخری مثالی نام، ورنہ میرے پاس 12-13 نام تھے، چوتھا اور آخری نام جناب فاطمہ معصومہ، ہمشیرہ امام رضا. بہرحال امام رضا کی کوئی ایک آدھ بہن نہیں تھی، کثیر العیال ترین معصوم ہیں امام کاظم. لیکن جو مقام بزرگوار اس شہزادی کا ہے، اس بیوی کا ہے، وہ مقام امام کاظم کی کسی اور بیٹی کے نصیب میں یا کسی اور بیٹی کے پاس نہیں ہے. یہ وہ صاحبان عصمت صغریٰ ہیں کہ جن کے اندر، اچھا وہ جو عصمت کبریٰ ہے، اس عصمت کے بھی درجات کے اندر فرق ہے. جملے تو شاعر کے ہیں لیکن بڑے ہی خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں شاعر، یہ محسن نقوی شہید کے جملے ہیں کہ آدم خطا کرے تو کوئی نقصان بھی نہیں، شبیر میں خطا کا تو امکان بھی نہیں. ادنا سے شان دیکھیے شہ مشرقین کی، آدم بہشت میں بھی ہے ریت حسین کی. سید الشہداء کی عصمت کو آپ معصومین کی یا ائمہ اطہار کی عصمت کو آپ انبیاء کی عصمت کے ساتھ ملا نہیں سکتے. ان کا بہرحال آدم صفی ضرور ہے، اوصاف گر نہیں. بہرحال یہ اب آ جائیں، اگر ہم صاحب عصمت صغریٰ جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے ہم دیکھیں، ہم تو اس بیوی کے بارے میں سے آغا کاظم قزوینی علی اللہ مقاموں کی کتاب پڑھی تھی، فاتح زینب کبریٰ اردو میں ہے اور بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، اس جملے نے مجھے بہت شدید تکلیف بھی پہنچائی. کہا اس بیوی کی زندگی اتنی مرموز تھی، اتنی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پیک کر کے رکھا ہوا تھا کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی چیز آپ کو تاریخ میں کھلی بھی نہیں ملی. تقریباً آلموسٹ 60 سال سے کم عمر کے عرصے میں دنیا سے چلی گئی. میں اب ان روایات کے اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتی کہ واقعہ کربلا کے بعد کتنے سال زندہ رہی. تقریباً 56 سال 55 سال کا سن واقعہ کربلا کے اندر تھا شہزادی کا. لیکن اگر آپ شہزادی کی ساری سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو بیچ میں آپ کو صرف گنے چنے مشہور واقعات ملتے ہیں. جو واقعات بی بی کے حوالے سے کچھ جملے کہتے ہیں. پروردگار انشاءاللہ آپ کے اور میرے مقدر میں بار بار کربلائے معلیٰ جانا مقدر کرے ہم سب کا. جب ہم تفتیش پر داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے پینافلیکس لگایا ہوا ہے کہ امیر المومنین کے ایک پڑوسی کہتے ہیں کہ میں کئی سال علی کے پڑوس میں رہا لیکن میں نے زینب کی قد و قامت کو نہیں دیکھا. قد و قامت کو نہیں دیکھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ شہزادی جسے کہے نا کہ جہاں دل چاہا اٹھ کر چلی گئی، اور اس طرح کا سیٹ اپ نہیں تھا. 17 ہجری کے اندر شادی کا تذکرہ ملتا ہے. یعنی میں اب مشہور روایات کو لے رہی ہوں، ایک آدھ سال کا اختلاف آپ کو ہر جگہ روایت کا مل جائے گا. مثلاً تقریباً 11 یا 12 سال کی عمر مبارک ہے جب عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر بیاہ کر آئی ہیں. شہزادی والد کے گھر سے شوہر کے گھر منتقل ہوئی ہیں. اب اس پہلے والے 11 سال کے حوالے سے اکا دکا صرف واقعات ہیں، ہلکے ہلکے سے، کوئی بہت تفصیلی زندگی نہیں. حالانکہ راویہ ہیں جناب زینب کبریٰ، صحابیہ ہیں، رسول اللہ کو در کیا ہے. ہمارے برادران اہل سنت کوئی 2 دن پیغمبر کے ساتھ رہ لیتا تو اسے صحابی کا لقب دے دیتے ہیں. بلکہ کہا جائے رسول کی آغوش میں زندگی کے کچھ شروع کے سال گزارے ہیں تو حق رکھتی ہیں. وہ بہرحال پیغمبر کی پہلی نواسی ہے. اور پھر جب شوہر کے گھر میں آئی ہیں تو کچھ جس طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ خدائے عز و جل نے عبداللہ ابن جعفر طیار سے جناب زینب کو 4 بیٹے اور 1 صاحبزادی کا نام مشہور مورخین نے کلثوم نقل کیا، جن کی وجہ سے بی بی کی ایک کنیت ام کلثوم بھی تھی. اچھا عربوں میں یہ چیز عجیب بھی نہیں تھی. مولا کی جناب سیدہ سے جو 2 بیٹیاں تھیں دونوں کے نام زینب تھے اور دونوں کی کنیت ام کلثوم تھی. اس وجہ سے بعض جگہ تشابہ اسمی ہوا ہے. بعض روایات کے بارے میں مثلا آغا کاظم قزوینی نے کہا کہ وہ جو 19 رمضان والی روایت ہے وہ جناب زینب کے گھر کی ہے، ورنہ ہم ہمیشہ ابھی تک پڑھتے چلے آئے تھے کہ جناب ام کلثوم کے گھر مدعو تھے اور بیٹی نے دسترخوان بچھائے، افطار کا نمک اور دودھ رکھا. بہرحال بزرگان کی تحقیقات ہیں، ہماری تو نہ مجال ہے کہ ہم ان کی تحقیقات کے حوالے سے کچھ کہہ سکیں، نہ ہی ہمیں کچھ کہنے کا اختیار ہے.
شوہر کے گھر میں آئیں. اچھا مزے کی بات ہے جب واقع کربلا میں گئی ہیں تو ساتھ بیٹی اور داماد اس سفر میں ہم سفر تھے. ہمارے پنجاب میں ایک بہت عجیب مس کانسیپٹ ہے. میں رات کو اتفاق سے کچھ ذاکراؤں کو سن بھی رہی تھی. میں کہنا نہیں چاہتی, مجھے کسی کے بارے میں رائے دینے کا حق نہیں ہے. حجاب کے اعتبار سے تو ایک تو بالکل سرے سے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا. کہنے کی حسین کی نسل تو قیامت تک چلے گی, زینب کو کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں رہا. میں سوچ میں پڑ گئی واقعی کربلا میں صرف ایک شہید ایسا ہے جس کی پوری نسل منقرض ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے. البتہ اس نسل کے اندر بھی صرف بیٹے سارے شہدائے کربلا سے وابستہ ہیں. بیٹی ان کی بھی ماں کے ساتھ واپس گئی ہے, وہ مسلم بن عقیل ہے. مسلم کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے. حضرت عباس کی نسل چلی ہے اور حضرت عباس کے صاحبزادے عبید اللہ کا ہاتھ پکڑ کر جناب ام البنین بقیع میں جایا کرتی تھیں اور قبروں کے 4 نشان بنا کر کیا کرتی تھیں. ہمارے مورخین نے جو حضرت عباس کے 2 بیٹے اور جناب صاحبزادی حدائق الانس جناب لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس جو زوجہ ابو الفضل عباس ہیں, ان کے ساتھ جب پلٹے ہیں تو تذکرہ کیا وہ کان من فقہاء بنی ہاشم, حضرت عباس کے بیٹے فقہاء بنی ہاشم میں سے, یعنی نسل چلی ہے باقاعدہ ان بزرگواروں کی. اور جناب زینب کے تو بہرحال اگر آپ جناب کربلا کے واقعے کے دونوں شہداء کو جناب زینب کے فرزند ایکسیپٹ کر لیتے تو 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور داماد باقی نسلیں چل رہی ہیں یہاں پر. ہم کس طرح سے کسی مخدرہ کسی معظمہ کے لیے اس طرح کا جملہ بغیر سوچے سمجھے بول سکتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اب اس بی بی کی معرفت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں صرف 2 جملوں کو بیان کروں گی. یہ 2 جملے ہی اس شہزادی کی معرفت کے سمندر میں سے گویا 2 گھونٹ ہیں. لیکن ہم عورتوں کے لیے اس بی بی کی تاریخ کے اندر جتنے سبق ہیں واقعاً بعض سبق بے مثال. میں خود اس درس کی تیاری کے دوران محسوس کر رہی تھی بعض کام ایسے کیے ہیں جناب زینب کبریٰ نے جو نہ تاریخ میں ان سے پہلے کوئی کر سکا نہ ان کے بعد کوئی کر سکا. اور اس کے لیے حقیقت ہے کہ وہی بات ایک شاعر نے بڑے خوبصورت جملے کہے ہیں, خدیجہ فاطمہ زینب عجب ایک سلسلہ ہے جو صبر ماں کے گھر سے وراثت میں لائی تھی. سب سے پہلے جملہ یہ وہ جملہ ہے جو آغائے اندلیب حسین اندلیب حمدانی اپنی خوبصورت کتاب سار اللہ, کتاب کا نام سار اللہ ہے, نیچے ایک جملہ لکھا ہے خون حسین در رگھائی اسلام, اسلام کی رگوں میں جو خون ہے وہ سید الشہداء کا ہے. اس میں یہ جملے سید الشہداء نے جناب زینب اور مخدرات سے مخاطب ہو کر کہے ہیں. اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہو کہ بی بی کا اور ان خواتین کا للخصوص سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ خود جناب زینب کا نام آتا ہے. سید الشہداء نے مخاطب ہو کر جو جملے کہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتی ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد. آج سید الشہداء کی رخصت. اچھا آپ کو میں سے بعض کو شاید عجیب لگے کہ فضائل کا دن ہے اور بیچ میں کہیں آپ کو مسائل والا ٹچ لگے گا, اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جب 3 شعبان کو قنداق کیا ہوا سید الشہداء کو لیا تھا رسول خدا نے, تب رسول اللہ بھی روئے تھے, سیدہ کو مسائل سنائے تھے اور سیدہ نے بھی گریہ کیا تھا. ان کے آقا ولید کا ایک جملہ بہت ہی خوبصورت ہے, البتہ انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد میں کہا ہے. آقا فرماتے ہیں ان کے فضائل ہی کے اندر مسائل ہیں اور مسائل کے اندر فضائل. ایک بعض جملے میں نے آپ کو پہلے ایڈوانس میں اطلاع دے دی. بعض خواتین کو بڑا ناگوار سا گزر جاتا ہے کہ تو آج اتنا بڑا خوشی کا دن تھا. خوشی کا دن تھا جو تذکرہ ہے تاریخ کے اندر اس تذکرے ہی کو نقل کیا جائے گا. امام کی ہمارے درمیان بڑی مشہور رخصتیں ہیں اور بڑے شاعروں نے بڑے خوبصورت جملے بھی کہے ہیں. میری جانیں قربان ہو جاؤ ان شاعروں پر سے. سبط جعفر کو یاد کروں ایک جملے میں, عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں, مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی, میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے. سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی. یہ جو شعر کہے نا یہ عشق سے کہے ہیں. حسین جب کہ چلے بعد 2 پہر رن کو, کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکابے کوثر کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے, یہ جملہ بہت تکلیف دہ, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آغائے اندلیب حمدانی نے اسے بہار سے نقل کیا اور بعض دوسرے مصادر سے روایت کو نقل کیا. سید الشہداء نے خواتین کو خیمت النساء میں, ایک بڑا خیمہ تھا, وہ عورتیں ساری کربلا کے میدان میں 12 سید الشہداء کے ساتھ خواتین تھیں. آغائے محمد علی شہری نے سوگنامہ آل محمد میں 26 سے 27 ان بچوں کا تذکرہ کیا جو پشت ناقہ سے گرے اور اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئی. یہ بچے ماؤں کے ساتھ آئے ہوئے تھے عزیزہ نے من. ایک خیمہ ہے بڑا جس میں خواتین بیٹھتی ہیں. ابھی ایسا نہیں ہے وہ 11 یعنی بہرحال
عاشور کا وہ سانحہ اور وہ واقعہ کہ خواتین ہر کوئی اپنے اپنے خیمے میں بیٹھے. یہ خواتین اس خیمے میں بیٹھتی ہیں, بچے ہیں. بہرحال آپ واقعی کربلا کو کبھی سنیریو سے سوچیں. ان خواتین, وہ کھانا بنتا تھا, اتنے افراد کھانا کھاتے تھے, بچے سنبھالے جاتے تھے. سفر پہ سید الشہداء سب کو لے کر چلے ہیں. اور یہاں پر آغا اندلیبی حمدانی نے بہت خوبصورت جملے نقل کیے. کہا ابراہیم نے جب اپنی ذریت کو چھوڑا تھا نا تو ایک جملہ کہا تھا, رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. خدایا دیکھ میں اپنی ذریت کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں, چاروں طرف مجھے مکہ کی سرزمین پر کوئی کھیتی, کوئی نخل, کوئی کچھ بھی نظر نہیں آتا نا, سامنے ہر طرف لقدق صحرا ہے. مجھے نہیں معلوم حضرت ابراہیم مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے. کہا خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسے مامن قرار دیں گے, ہم اسے مسکن قرار دیں گے, ہم یہاں اپنا گھر بنائیں گے. تو خدا نے ذریت ابراہیم سے زیادہ احترام رکھا ذریت سید الشہداء کا. خواتین کو جمع کیا, کچھ جملے کہے, مقتل نے ان جملوں کو محفوظ کیا. امام حسین نے فرمایا کہ وَاسْتَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ, اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کر لو. وَاللَّهُ مُحَافِظُكُمْ وَحَامِيكُمْ, خدا انشاءاللہ تمہارا مددگار ہے, خدا انشاءاللہ تمہاری حمایت کرے گا. واللہ یراکم سبایا, اللہ میاں دیکھے گا تمہیں اس حال میں کہ تم کس طرح سے بے ناکاؤ, بے کجاوا پالا اونٹوں پر سفر کرایا جائے گا. اس کے بعد امام نے کچھ جملے کہے. کہا کہ خدا اس مصیبت کے مقابلے میں تم لوگوں کو بہترین اور عظیم اجر دے گا, اور خدا اس مصیبت کے مقابلے میں تمہارے دشمنوں کو بدترین عذابوں میں اور انواع و اقسام کی بلایا میں مبتلا کرے گا. دیکھو تم کوئی ایسا کام نہیں, کوئی ایسی بات نہیں منہ سے نکالنا جو تمہاری قدر و قیمت کو کم کر دے. اچھا یہ جملہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ جو آخری جملہ ہے نا, اس میں سب سے بڑا, یعنی میری سنیریو کے مطابق, میری نگاہ کے مطابق سب سے بڑا سبق جناب زینب کی زندگی کا اس ایک جملے کے اندر چھپا ہے. کوئی منہ سے ایسی بات نہیں نکالو گے جو تمہاری قدر و قیمت کو کم کر دے. اب میں تاریخ اسلام کی دو اور مثالیں دوں, اور اسی جملے پر واپس آ کر اس بات کو یہاں تک سمیٹ کر امام صادق کے جملے کی طرف چلی جاؤں. آپ کے ذہن میں واقع کربلا ہے 61 ہجری 10 محرم, جو خاندان پیامبر پر گزر گئی. سید عبداللہ فاطمی نیا نقطہاز گفتہا نامی کتاب میں ایک جملہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں میں ایک سنی عالم سے کانفرنس میں ملا, 350 صفحے کی کتاب لکھی تھی حسین کی عظمت اور سید الشہداء کی مظلومیت پر. میں نے ان سے کہا اگر آپ اس کی سمری بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. کہا ایک جملے میں. سید فاطمی نیا کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, ایک 350 صفحے کی کتاب کو کوئی ایک جملے میں کیسے سمری بنا سکتا ہے. میں نے اس سنی عالم دین سے کہا سمری بنائیے. کہا حسین کے ساتھ وہ کیا اخشعرت بہ الجلود, جس کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور مجھے نہیں معلوم حسین کی بہن نے یہ سب کیسے دیکھا. پہلا سنیریو جو آپ کی خدمت میں نقل کر رہی ہوں, 3 یا 4 ہجری 15 شوال المکرم, میدان احد. تاریخ میں ایک جملہ ہے, رسول اللہ پہنچے میدان احد میں, رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, محاسن سے گر رہے تھے, داڑھی سے آنسو گر رہے تھے. رسول کو پتہ چلا ان کا شیر دل جری چچا میدان احد میں زمین پر لاش گری ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں ہندا نے لعنت بھیجے نا زیارت عاشورہ میں, آکلت الاقباد اللعین ابن اللعین علی لسانک و لسان نبی. ہندا نے جگر نکالنے کی کوشش کی تھی, حمزہ کی لاش کا مصلاح کر دیا گیا تھا, لاش کی بہت بے حرمتی ہو گئی تھی. رسول اللہ کھڑے ہیں, صحابہ پاس کھڑے ہیں, تاریخ گواہ ہے. میدان احد کی 15 شوال کی تاریخ میں حمزہ کی میت پر گریا کر رہے ہیں. کسی نے پیچھے سے آ کر رسول اللہ کے کان میں ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ صفیہ بنت عبد المطلب آ رہی ہیں. صفیہ کا اور حمزہ کا آپس میں بہن بھائی کا رشتہ ہے. صفیہ آ رہی ہیں شہدائے احد کی قبروں پر, اسپیشلی اپنے بھائی کو. صفیہ کو بھائی سے بہت محبت بھی تھی. وہ جناب عبد المطلب کے بچے بھی بہت سارے تھے, لیکن جناب صفیہ کو بہت محبت تھی حمزہ سے. رسول اللہ نے بلال سے, بعض روایات کے مطابق بلال سے کہا جاؤ جا کر صفیہ کو روک دو, جہاں پر بھی ہیں صفیہ میدان احد میں. انہوں نے صفیہ کو روک دیا. پہلا کام یہ کہ اپنے کندھوں سے ابا اتاری, حمزہ کے اوپر ڈالی. حمزہ قد دراز تر تھے, حمزہ کا جسم پوری طرح ڈھکا نہیں. میدان احد سے جھاڑیاں جمع کرنا شروع کی, پنڈلیوں کو ڈھانپ دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں. کہا جاؤ اب بلال سے کہو صفیہ کو لے آئیں. کہا کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ. کہا وہ جو آ رہی ہے نا, وہ اب میرے الفاظ میں رسول اللہ کے جملوں کا مفہوم اور خلاصہ, وہ جو آ رہی ہے نا وہ اس کی بہن ہے. اور یہ کہنے کے بعد صفیہ آئیں, بھائی کو دیکھا, بھائی کے جسم کو دیکھنے نہیں دیا. آپ نے یہ جملہ سن لیا, آپ کے ذہنوں کے اندر یہ نقش. اچھا رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی کا دردناک ترین دن احد کا دن ہے.
واپس جب مدینے میں آئے نا، دیکھا مدینے کے ہر گھر سے گریے کی آواز بلند ہے، پلٹ کر صحابہ سے کہا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے؟ حمزہ کو اس چیز نے اتنا اریٹیٹ کیا، اپنے گھروں کو گئے، اپنی عورتوں سے کہا اپنے مردوں کو بعد میں رونا، پہلے جا کر رسول اللہ کو حمزہ کا پرسہ دو۔ اور میں نے پڑھا ایک کتاب میں آغا فاطمیہ نے کہا اس دن سے لے کر آج تک مدینے میں مومنین جب گھر سے جنازہ اٹھاتے تو حمزہ کے کچھ جملے پڑھے جاتے اور پھر میت اٹھائی جاتی۔ واللہ عالم، بہرحال مجھے تو اس چیز کی بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن اسی چیز کو ذہن میں رکھیے گا، یہ 4 یا 3 ہجری ہے جنگ احد، اب 11 محرم ظہر کا وقت ہے۔ ظہر تک تو عمر سعد نے اپنی کچھ لاشیں دفنائی تھیں کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں کچھ لاشیں دفنائی تھیں۔ میں کبھی کبھی سوچوں عمر سعد تیری جرت کیسے ہوئی؟ جناب زینب مخاطب ہوئی عمر سعد سے اس مقام پر جہاں تلے زینبیہ پر کھڑے تھے، اور کہا عمر تم دیکھ رہے ہو یہ جو ہو رہا ہے حسین کے ساتھ؟ اور شہزادی نے کے سامنے کچھ 7 خواتین ہیں، کچھ سہمے ہوئے بچے ہیں، اور شہزادی تیار ہو رہی ہے ایک اور سفر کے لیے۔ راوی کہتے ہیں، حمید ابن مسلم ازدی ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین کی بہن نے دیکھا کہ بیویاں بہت سراسیمہ ہیں، کس طرح سے بیٹھیں گے۔ بھابھیوں کو، بہنوں کو، ماں کی کنیز کو سوار کرا دیا، اب مقتل میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ یا محمد وا جدہ آزا حسین مرملا بالتمام مقتل آزا مسلوب بالردا، یا رسول اللہ یا محمد، یعنی اپنی جد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ آپ کا حسین ہے۔ مجھے نہیں معلوم، دیکھیں میں حق نہیں رکھتی تاریخ کے اندر کچھ اپنی رائے دینے کا، لیکن میرا دل کہتا ہے بعید نہیں ہے، جناب زینب نے تو جنگ احد نہیں دیکھی نا، جنگ احد کی بعد کی ولادت ہے جناب زینب کی، لیکن دل میں خیال آیا، وہ سنتے ہیں انسان، بچے واقعات سنتے ہیں ہمیشہ اپنے بڑوں سے، اپنے خاندان کے تاریخی واقعات بچوں کے سامنے دہرائے جاتے ہیں، ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا۔ جناب زینب کی سماعتوں سے جنگ احد کا یہ منظر گزرا ہوگا کہ بلال سے کہا تھا روک دو، آنے نہیں دینا اس طرح سے دیکھے گی اسے، تو اسی لیے شاید بابا جد کو یاد کیا اور پھر بہرحال اس سفر کا آغاز کیا۔ یہ 2 واقعات آپ کے ذہن میں رہے، سید الشہداء کا وہ جملہ، اور میں ایک قدم اور آگے بڑھتی ہوں۔ اب سید الشہداء نے یہ جملہ آخر میں نصیحت کی تھی، حتیٰ روایات کہتی ہیں کہا تھا مجھے نماز شب کی دعا میں یاد رکھنا۔ دیکھیں امام معصوم کے جملے ہیں، کلام امام الکلام ہوا کرتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی شخص کو نماز شب پڑھنے کی عادت ہے نہیں ہے، کہہ دیا بس تم پڑھ دینا، میرے لیے دعا یاد کر دینا۔ ہم جیسے بعض لوگوں کو کہہ دیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ نماز شب پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا۔ یہاں سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اور روایات میں ملتا ہے جب بچے جلے ہوئے جنگ خیموں کی ریت پر سہم کر سو گئے تھے نا، دیکھیں بچے ہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خدا نہ سا گھر میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، میں نے ایک 4 سال کی بچی کو دیکھا، باپ اندر ٹارگٹ کلنگ میں کچھ سال پہلے باپ اندر میت پڑی تھی، وہ بچی بیچاری فیڈر منہ میں لے کر سو رہی تھی، یہ بچہ ہے، یہ اس انسیڈنٹ کے عواقب سے باخبر نہیں ہے۔ جناب زینب اپنی جگہ سے اٹھی، ہمارے بعض مرثیہ نگاروں نے اور ذاکروں نے کہا ہے کہ حور کی زوجہ کھانا پانی لے کر آئی تھی، مجھے تعجب حسن فوجش کیا، اپنے ساتھ خواتین لائی ہی نہیں تھی سرے سے۔ مرحوم نقل نے اس کے اوپر شہید انسانیت میں بہت مفصل بحث کی ہے، اللہ مقامہ، لیکن بہرحال اٹھی ہیں اپنی جگہ سے، دائیں جا رہی ہیں بائیں جانے ہیں۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا چاہیے؟ کہا پانی کی تلاش ہے۔ کہا پانی کیا کریں گی؟ مرحوم نقل نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، کہا آپ کے خیال میں حسین کی اس شہادت کو بھول کر سید جناب زینب اتنی مغلوب ہو گئی ہیں اپنے فطری تقاضے سے کہ پانی کو یاد کریں؟ کہا مجھے کچھ گھونٹ پانی کے چاہیے، میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا، نماز شب کا وقت ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جنازہ اٹھتا ہے۔ اب میرا پہلا سبق ہر اس مومنہ کے لیے، ہم میں سے دیکھیں ہم انسان ہے، اس دنیا میں آیا ہے، اقربا کے صدمے سے بغیر دنیا سے جانے والا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ، بلکہ میں محسوس کرتی ہوں جتنا کبھی کبھی انسان کی لمبی عمر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی مصیبتیں، اس کے آلام بڑھتے جاتے ہیں۔ صرف آپ کے ذہن کو تھوڑا سا تقریب ذہن کے لیے ایک مثال دیتی ہوں۔ حکایات انبیاء میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت جبرائیل آئے تھے حضرت سلیمان بن داؤد کے لیے آب حیات لے کر،
حضرت جیسے ہی لے کر آئے حضرت سلیمان کے سامنے، وہ مصاحب، وہ دربار، آپ نے واقعات سنے ہوں گے حضرت سلیمان بن داؤد کے، اس سلطنت کے اور اس دربار کے اور اس کی خوبصورتی کے اور اس کے جاہ و شم کے. جیسے ہی جبرائیل لے کر آئے آب حیات، سلیمان بن داؤد نے سب مصاحبوں سے، درباریوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے، یہ آب حیات پی لوں؟ سارے کے سارے کہیں گے ہمیں دیتا تو ہم تو ضرور پی لیتے. اچھا، ان مصاحبوں میں، ان کمپینینز میں، جو ساتھ والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بندہ کم تھا. سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اسے لے کر آؤ. وہ بندہ دربار میں لائے گا. سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آب حیات ہے، یہ جبرائیل امین ہے، یہ میرے لیے لے کر آئے ہیں، آفر ہے، نیسیسری نہیں ہے، پیوں یا نہ پیوں؟ حضرت اس آنے والے شخص نے، اس کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، اس نے پہلا سوال کیا، کیا صرف آپ کے لیے لایا یا پوری فیملی کے لیے لایا؟ سلیمان بن داؤد نے بڑے اس سے کہا میرے لیے لایا، میں اللہ کا نبی ہوں. ایسا تھوڑی یہ آفر ساری فیملی کے لیے ہے، ایسی یہ پاکستانی حکومت ہے جو ایسی آفریں پوری فیملیوں کو دیتی ہے وزیروں کی، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ عہدہ نبوت کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے. کہا یا نبی اللہ کبھی مت پیجیے گا. اچھا سوچیں، 50 بندے کہہ رہے ہو پی لو پی لو پی لو، ایک بندہ کہہ رہا ہو نہ پیو نہ پیو نہ پیو. انسان خود بخود کنفیوز ہو جائے گا، جیسے ابھی آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کیوں نہ پیے. ہم بھی ہوتے تو ہم شاید پینے میں دریغ نہیں کرتے. حضرت سلیمان بن داؤد نے کہا کہ یہ سب کہہ رہے پی لو. کہا ان کی بات مانی تھی تو مجھے کیوں بلایا؟ یہ وہی حال ہے، مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے مولانا صاحب سے پوچھے. میں نے کہا ان سے پوچھے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یا آپ ان کی توہین کر رہے ہیں یا آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں لوگ مولویوں کو لڑانے کے لیے بھی مسئلے پوچھتے ہیں. ایسا ہے، آپ نے آغا صاحب سے تو پوچھیے اب آپ کیا کہتی ہیں. کیا مطلب آپ کیا کہتی ہیں؟ ان کی شریعت الگ ہے، میری الگ ہے. میں نے کہا ہم شریعت بناتے نہیں، میں صرف سالن پکاتی ہوں. شریعت بناتے نہیں، بتاتے ہیں، اور بتانے میں ہم سب ایک جیسے ہوتے ہیں نارملی. آپ کو مسئلہ پوچھنے میں فرق بھی آ سکتا ہے. اب سلیمان بن داؤد نے کہا یہ سب کہہ رہے نہ پیو، آپ تم اکیلے کہہ رہے ہو پی لو. کہا یا نبی اللہ آپ اسے پی لیں گے. ایک ایک کر کے 50 بیویاں تھیں قول مجوسی علیہ رحمہ کے سلیمان بن داؤد کی. کہا ایک ایک کر کے بہن بھائی مر جائیں گے، بیویاں مر جائیں گی، بچے مر جائیں گے، ماں باپ مر جائیں گے، دوست احباب مر جائیں گے. پھر آپ دن میں 100 دفعہ کہیں گے اللہ میں مجھے اٹھا لے، تو جبرائیل آ کر کہیں گے آپ نے خدا پہ حیات پیا تھا، ہم نے آپ کو زبردستی نہیں پلایا تھا. حقیقت ہے بعض اوقات انسان جتنی طولانی عمر پاتا ہے اتنے اقربا کے جنازے اٹھاتا ہے. جتنی طولانی عمر پاتا ہے، آپ کسی 80 سال کے بڈھے کو پوچھ رہے ہو بہن بھائی مر گئے، وہ بھابیاں بھی مر گئی، بیگم بھی مر گئی، پہلے 2 بچے بھی مر گئے، بیچارے بابا جی رہ گئے. کیا کرتے ہیں؟ جنازے اٹھاتے ہیں. زندگی میں مزہ بولیں، ناراضگی میری اور آپ کی نہیں نا. زندگی کی کچھ چیزوں میں مزہ ہے. اچھا اب انسان جب صدمے سے آتا ہے، میرا پہلا درس اس گفتگو سے، ہمارے ہاں اب میں جو جملہ کہنے کی نا آپ کو بڑا تلخ سا لگے گا، آپ مینجمنٹ کو ایک پرچی پر لکھ کے دیجیے گا زہرا کی دوبارہ درس سے لگوائیے گا. لیکن حقیقت ہے میں نے جنازوں پر دین کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی چیز جو خواتین کے لیے مینیج کرنا ایک درد سر بن جاتی ہے وہ ان کا پردہ ہے. خدا نخواستہ دیکھیں ہم سب رشتوں میں گندے ہوئے، ہم عورتیں ہیں، میں آپ کی بات فیلنگس کو اتنی اچھے طریقے سے سمجھ سکوں گی اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایک جسے کہ نا ہماری جینڈر سیم ہے. میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا وہ جنازہ اٹھانے والے. اچھا ہمارے جنازہ اٹھانے ہمیشہ مرد حضرات آتے ہیں. جنازہ آج تک آپ نے کبھی کسی اور خواتین کو اٹھاتے ہوئے دیکھا؟ جنازہ عورت کا ہو مرد کا ہو، بچے 2 سال کی بچی کا بھی جنازہ اٹھانے آتے ہیں نا، مرد آتے ہیں اندر. اچھا جب مرد آتے ہیں تو خواتین ایسے گری چلی جا رہی ہیں، بعض اوقات انہیں ہوش ہی ہوتا، نامحرم کو ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے. یس اور نو، بال کھل گئے ہوتے ہیں، یس اور نو. پچھلے دنوں میں نے کسی سے سنا ان کو تو بیٹیوں کو دکھ ہی نہیں تھا، نہ کسی نے اپنے آپ کو مارا پیٹا، نہ بین کیے اور نہ ہی بال کھولے. میں نے کہا اچھا جنازے کو کیا اس چیز سے سجایا جاتا ہے؟ جنازہ ہے یا نعوذ باللہ شادی کی گاڑی؟ ہم خواتین حضرت زینب پر کتنا سنتی ہیں، لیکن پہلی چیز جو ہمارے ہاں جنازوں پر خراب ہوتی ہے وہ دین کا جنازہ ہوتا ہے جو اٹھ جاتا ہے. اس جنازے کے ساتھ بعض اوقات چچا زاد بھائیوں سے خواتین لپٹ کر، نعوذ باللہ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، مثال بنانے کی مجاز نہیں تھی. وہ ساتھ لگا کر تسلی دے رہے ہیں نہیں رو نہیں رو نہیں رو، اور جو انہیں ملتا وہ ہمارے اندر صبر کا نام اس موقع پر باقی نہیں رہتا. دوسری مثال، اب جناب زینب کا واقعہ تو آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا انشاءاللہ. دوسری چیز نماز. اکثر گھر والے کو نماز کا کوئی اتنا خاص ہوش، البتہ میں نے اسی کراچی کے اندر کسی کے جنازے پر دیکھا، ہم وڈو کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے کھڑے تھے اور وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہی تھی. ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، وہ ہماری طرح خطاؤں سے سہو و نسیان سے بھرے ہوئے انسان ہیں، لیکن وہ خدا سے صبر مانگتے ہیں اور خدا انہیں صبر.
دیتا ہے. ہم نے صبر مانگا بھی تو نہیں. ایسے مصیبت کے موقع پر کہتے خدائے انا للہ و انا الیہ راجعون. پردہ خواتین کا باقی نہیں رہتا. نماز کی بہت سارے لوگوں کو نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے, ہوش نہیں رہتی کہ نماز پڑھنی ہے, بس یہ چاہتے ہیں ہم اسے کچھ ٹرنکولائزر دے کر سلا دیا جائے. رونے دو, روئے گا. جب ابراہیم کا انتقال ہوا تھا پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تھے. آغا جعفر سبحانی فرازہائیہ زندگانی پیغمبر اسلام میں ایک مثال بناتے ہیں. کہتے ہیں کسی نے جا کر بڑی طنز والے لہجے سے, سارے تو چاہنے والے نہیں تھے نا, خالص نہیں تھے, کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو, اور خود آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے رسول کے جملوں کا مفہوم ہے دل کو آگ لگتی ہے, آنکھ سے آنسو بہتا ہے. لیکن ہم خاندان پیغمبر زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو. تیسرا درس یہی ہے. پہلا جملہ خدا نخواستہ دیکھیں اولاد کا وہ میر انیس کے مرثیے واقعی حق ہے. اے مومنو اولاد کا مرنا بھی غضب ہے, اولاد کا مرنا بھی غضب ہے. ہم بعض اوقات جنازوں پر اگر کسی مومنہ کے جوان سال بچے کا یا بچی کا انتقال ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی آئی مجھے کیوں نہیں آئی. سید الشہداء نے جناب زینب سے کیا کہا تھا؟ وَاسْتَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ وَاللَّهُ مُعَافِدُكُمْ وَمُحَامِيكُمْ. آخری جملہ امام حسین کا کیا تھا؟ منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالو گی جو تمہاری قدر و قیمت کو کم کر دے. یہ قضاء و قدر ہے, یہ قضاء و قدر ہے. اس کے سامنے کوئی ڈٹ سکتا ہے؟ ہم اگر خدا نہ سے ایک قریبی عزیز چلا گیا ہے ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی واپس لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ خدا کی سنت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کفر آمیز جملے بولے جاتے ہیں. سید الشہداء نے جناب زینب سے کہا کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا جو قدر و قیمت کو کم کر دے. رسول خدا نے کہا کہ ہم گریا کرتے ہیں, دل کو آگ لگتی ہے, آنکھ سے آنسو بہتا ہے. زبان سے ہم خاندان پیغمبر کو ایسا جملہ نہیں نکالتے جو خدا کی قدر و قیمت, خدا کی مرضی کے خلاف ہو. ہمارے ہاں مصیبت میں سب سے پہلے ہماری زبان کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. اس کی آئی مجھے آ جاتی, لوگوں کے بچوں کو کچھ نہیں ہوتا, ہمارے گھر میں ساری مصیبتیں آتی ہیں. حتیٰ میں نے کسی کے انتقال پر ان کی زوجہ سے کسی کو یہ کہتے ہیں ہم بڑا صلہ رحم کرتے تھے, اور آپ لوگ کہتے ہیں مولوی حضرات صلہ رحم سے عمر لمبی ہوتی ہے, یہ تو جوانی میں ہی مر گئے. اور اگر کسی گھر میں دادا زندہ ہے, الزائمر کا شکار ہے, بڑھاپے کی بیماری میں مبتلا ہے, اور گھر سے کوئی جوان میت اٹھ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ میاں اس کی بجائے اس کے پاس کیوں نہیں بھیجا. نہیں, اللہ میاں کو اوپینین دے رہے ہیں ہم خدا سے کہیں گے خدا تو نے کس کے لیے ملک الموت کو بھیجا اور کس کے لیے ملک الموت کو نہیں بھیجنا. اس کو اپنا کام بہت اچھی طرح سے کرنا آتا ہے. پہلی چیز جو جناب زینب کی زندگی کا سب سے اہم ترین سبق ہے. اب آگے اگلا اسٹیپ دیکھیے. اس مثال کو دیکھ کر میں امام صادق کے جملے کی طرف چلی جاؤں. جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں پہنچی ہے, ہمارے پاس دو معروف خطبے ہیں جناب زینب کے حوالے سے مقاتل کے اندر, ایک کوفہ کے اندر ایک شام کے اندر. اچھا, شام کے کوفے کی ٹون ہی الگ ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جو کوفے کے اندر خطبہ دی اس میں کلام مسجع ہے. ڈاکٹر جعفر شہیدی حیات فاطمہ زہرا میں باقاعدہ بحث کرتے ہیں. کلام مسجع مکی صورتوں میں قرآن کی آخری جو صورت ہے نا 30ویں پارے کے آپ کو کلام مسجع ملے گا. شعر کا انداز غالب ہے. مثال کے طور پر سورہ کوثر کو اٹھا لیں, سب سے چھوٹا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک فصلی لربک انا شانیک هو. اچھا, یہ چیز آپ کو آخری سوروں میں ملے گی. یہی چیز آپ کو امیر المومنین کے کلام میں ملے گی. کلمات کثار میں سے دوسری مثال مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں جو آخری میں گولڈن سینگز ہیں کلمات کثار ہے. مولا کہتے ہیں التقلل ولا التوسل من لم یؤت قائدا لم یؤت قائما والدهر یومان یوم لک و یوم علیک اذا کان یوم لک فلا تبتر و اذا کان یوم علیک فاصبر. یعنی یہ جو ردم جسے کہا جاتا ہے نا, یہ ردم ہے. یہ کلام مسجع آپ کو جناب سیدہ کے اس خطبے کے اندر نظر آئے گا جو انہوں نے دربار میں فدق کے معاملے میں دیا ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد نے طنز کیا ہے پلٹ کر کہ اے عورت تو کلام مسجع کہتی ہے, تیرا باپ بھی کلام مسجع کہتا ہے. میں یہاں ڈاکٹر جعفر شہیدی نے اس خطبے کو تھوڑا سا کمپیئر کیا ہے جناب سیدہ کے خطبے کے ساتھ. میں صرف ایک جملہ ڈاکٹر جعفر شہیدی اعلی اللہ مقامہ کی روح کو آگئے امینی کے معاصر میں سے تھے, ان کے کلاس فیلوز میں سے تھے, اور علماء تشیع میں ایک بڑا درخشاں نام ہے ڈاکٹر جعفر شہیدی کا. ایک جملہ کہوں, جناب زہرا نے جب خطبہ دیا تو اپنے کیپٹل میں تھی. حامی اور ناصر مددگار پاس تھے, مولا پاس تھے, سلمان فارسی پاس تھے, عمار یاسر پاس تھے, ابو ذر مقداد اور اس طرح کے بزرگواران بنو ہاشم کے پاس تھے.
امیر المومنین نے جو کلمات کثار اور جو خطبات دیے ہیں، جن کی فصاحت و بلاغت کو محسوس کر کے کوفے کے لوگ تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ گئے کہ جناب زینب کے اندر وہی لہجہ، وہی گھن گرج، وہی ٹون ہے۔ امیر المومنین کے جتنے خطبے ہیں، معروف خطبے ہیں، وہ آخری 4 سال 10 مہینے کی حکومت کے زمانے کے خطبے ہیں۔ مولا کائنات کی ظاہری خلافت کے زمانے کے خطبے ہیں۔ مولا اپنے کیپٹل میں، اپنے شہر کوفہ کے اندر بیٹھے ہیں، بیٹے سارے صحیح و سالم ہیں، انصار و اقربا پاس ہیں۔ مولا پرسکون ماحول سے اپنے گھر سے جاتے ہیں، مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہیں، گھر پلٹ آتے ہیں، مولا میں آپ کی بیٹی پر قربان ہو جاؤں۔ بیسیکلی ایک ریسائٹر کو کہیں پر چھوٹی تقریر کرنی پڑے، بڑی تقریر کرنی پڑے، 3 چیزیں ہمیشہ چاہیے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز پیس آف مائنڈ۔ خدا نخواستہ میں ابھی آپ کی خدمت میں تقریر کر رہی ہوں، میرا ابھی ذہن الجھ جائے، میں تقریر کرنے کی صلاحیت سے خود بخود محروم ہو جاؤں گی، میرا دھیان لگ جائے خدا نخواستہ، یا بعض اوقات ہم تقریر کر رہے تھے، ہمیں لگے ہمارا بچہ گر گیا، ہم دودھ کے نیچے چولہا کھلا چھوڑا ہے۔ ہماری عورتوں کی تو ذہنی رو بھٹکنے کے لیے ایسی چیزیں کافی تھی، چاولوں کے نیچے چولہا تو نہیں چھوڑائی تھی، اب وہ اب شیطان وسوسہ کرتا رہے، ہائے ہائے واپس جائیں گے تو کیا حال ہوگا، اس پتیلی کو کیسے صاف کرنا پڑے گا۔ لیکن پیس آف مائنڈ چاہیے نا، میں بول رہی ہوں، آپ بولتی ہیں، جب آپ کہیں تقریر کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو ذہنی سکون بولے چاہیے، اوکے۔ دوسری چیز فزیکلی فٹنس۔ اگر فرض کریں کتنے، میں کہتی ہوں، میں نام نہیں لیتی، میں بڑی فین ہوں بعض اچھے ریسائٹرز کی، خدا نخواستہ کی داڑھ میں درد ہو آ جائے، آپ کے خیال میں بول سکیں گے؟ نہیں، یوں لے کے بیٹھو بندہ، پتہ بھی چل جاتے داڑھ میں درد ہے۔ انسان کو فزیکلی فٹنس چاہیے۔ اور تیسری چیز، سننے والا مجمع تیار چاہیے۔ آپ سارے آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں، میرا خیال ہے یہاں کسی اچھے خطیب کو بھی لا کر بٹھا دیں تو وہ تقریر کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ جناب زینب کے پاس تینوں چیزوں کی کمی تھی، تینوں چیزوں کی کمی تھی۔ میں صرف کبھی چشم تصور سے سوچتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایک مجلس ایسی پڑھی، ہمارے قریبی اعزاء میں سے تھی، سامنے نیچے سلیبس برف کی سلیں رکھی جاتی نا میت کی شدید گرمی کے عالم میں، وہ ان کے بچے، ان کے داماد لا کر رکھ رہے تھے، اور بیٹیاں بھی نڈھال پڑی، جو جنازوں پر پڑھی جاتی ہیں۔ بہت دیر تک میں مجلس پڑھ ہی نہیں پائی، جس کے درمیان میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ شخص جو مرا ہے، بڑے احترام سے ان کا انتقال ہوا، اور بڑے احترام سے جنازہ اٹھائے گا، بس بیٹیوں کا انتظار تھا کہ ساری پہنچ جائیں، باپ کا آخری دیدار کر لیں۔ جس بیوی کی آنکھوں کے سامنے بھائیوں کے سر تھے، سر، ایک جملہ کہا ہے ہمارے مقاتل نے، روزہ ہی استاد نے، سید عبداللہ فاطمی نے اس جملے کو بعض مصادر سے نقل کیا ہے، ذرا کہ جناب سید الشہداء کے سر سے کہتے ہیں کلمہ، اپنی بیٹی سے کچھ جملے کہو۔ سکینہ سمجھتی نہیں ہے، بی بی اس عالم میں کہ کیا پیس آف مائنڈ ہوگا شہزادی کے پاس، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پچھلے دنوں ایک عراقی ڈاکومنٹری دیکھی تھی، اس میں دکھایا سید الشہداء کی آنکھیں نیم وا تھیں، آدھی کھلی ہوئی آنکھیں تھیں، واللہ عالم مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا نا، میں نے یہ چیز کبھی مقتل میں نہیں پڑھی، لیکن اس نے کہا جب دیکھتی تھی میں بھائی کے چہرے کی طرف تو احساس ہوتا تھا اس بھائی نے آخری لمحات میں مجھے کیا کہا تھا۔ منہ سے کوئی ایسی بات نہیں کہنا جو قدر و قیمت کو گرا دے۔ پیس آف مائنڈ نہیں تھا شہزادی کے پاس۔ فزیکلی فٹنس کی بات کرتی ہیں، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں سوگنامہ آل محمد کا آغا محمد ہری شہری، اردو میں کتاب کا ترجمہ سوگنامے کے نام سے ہی ہے، اور ہمارے کراچی میں پرنٹ ہوئی ہے یہ کتاب پہلی مرتبہ۔ بہت جملے میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیے نا، 25 سے 26 بچے۔ بعض جگہ پر ایسا ملتا ہے جب کوئی بچہ گرتا تھا، جناب زینب اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیتی تھی، اور جناب زینب کے رکنے سے قافلہ رک جاتا تھا، اور شہزادی لوگوں سے کہتی تھی تم میں کوئی صاحب اولاد ہے، اس بچے کو دفنا دینا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے کہیں نہیں ملا تاریخ میں واقع کربلا کے بعد پہلی مرتبہ کھانا کب کھایا۔ میں نے کہا نا ہمارا ایک عزیز جاتا ہے، کوئی منہ میں نوالے بھی بہت اصرار سے ڈالتے تو دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کو۔ دل کو جب انسان کی آگ لگی تو اسے کھانا پینا یہ سب چیزیں اچھی کھانے لگتی ہیں عزیزان من، اور سامنے تماشائی ہیں، سامنے تماشائی ہیں، ستم ظریفوں کی ہے یہ نگری، یہاں پہ دادے وفا نہ مانگے،
میرے جگر پہ چلے ہیں خنجر، بہن کو روکو ردا نہ مانگے. تمہاری بہن جب کہتی ہے الحجاب الحجاب الحجاب، میرا دل کرتا ہے بقول شاعروں کی امام سجاد امام حسین سے کہا، اور اس کے اندر جو جملہ زبان سے نکالا ہے وہ جملہ میں کہتے ہیں دنیا کی ساری فصاحتیں بلاغتیں ہر چیز قربان ہو جائے صرف اس ایک جملے پر. جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شہزادی سے کہا کہ خدا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس حقارت بھرے لہجے میں جب عبید اللہ ابن زیاد کا یہ جملہ سنا تو نارملی عورت کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمیں تسلی دینے والے تسلی دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا. یہاں ایک شخص شماتت اعداء سے طنز کے ساتھ تماشائیوں کے ہجوم میں ایک مخدرہ سے کہتا ہے خدا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پلٹ کر کہتی ہے وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوا سے خدا سے سوائے حسن کے کچھ دیکھا کہاں ہے. یہ وہ کمال ہے، یہ وہ مقام ہے. سید الشہداء کی بات کا کس طرح سے پاس رکھا، لیکن اس پاس رکھنے کے لیے کیسا صبر چاہیے تھا. میرے آخری ایک اور جملہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر و صادق کا آپ کی خدمت میں نقل کروں اور بحث کو یہاں پر سمیٹ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. دیکھیں معصومین کے کلمات ہمیں معرفت دلاتے ہیں. میں نے یہ جملہ شاید آپ کی سماعتوں کی نظر پہلے بھی کیا ہو کہ بقول بزرگان کے جو زیارتوں پر حاشیے لکھتے ہیں اور شرحیں لکھتے ہیں ائمہ کی زیارت کے، کہتے ہیں اگر آپ کو مولا سے محبت کا اظہار کرنا ہے نا امیر المومنین سے تو آپ زیارت امین اللہ پڑھیں. حقیقت ہے. میں کبھی کبھی زیارت امین اللہ کی جب بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں نا تو مجھے ہوتا ہے امام سجاد گھوڑے پر بیٹھ کر مدینہ سے آیا کرتے تھے. نہ قبہ تھی، نہ بارگاہ تھی، نہ ایسا گنبد تھا، نہ ایسے ایوان طلا والا حسن و جمال تھا. آج جیسی ہیبت تھوڑی تھی مولا کائنات کی. قبر متحرک ایک ٹیلا سا تھا، مٹی کا ایک ڈھیر ذرا اونچا سا کوفے کی پشت پر. گھوڑے کی پشت سے اترتے تھے رخسار کو قبر پر رکھ کر. اور حقیقت ہے یہ صرف ایک ٹوکن آف لو ہے امام سجاد کا امیر المومنین کی نسبت. زیارت امین اللہ میں زیادہ سے زیادہ محبت کا اظہار ہے، ائمہ اطہار کا فخر تھا. اور پھر ہمارے علماء کہتے ہیں آغا علی شہری نے ایک جملہ نقل کیا، کہا اگر آپ امیر المومنین کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ غدیر کے دن کی زیارت پڑھیں جو میرے اور آپ کے 10 امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ امام علی نقی سے نقل کی گئی ہے. غدیر کے دن کا اچھا مفصل زیارت ہے، مفاتی میں موجود ہے. صاحب مفاتی نے ایک جملہ اور بھی آپ مومنات کی خدمت میں کہہ دوں، یہ ہم خواتین اعمال نکالنے کا بھی بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا. پہلی شعبان کے اعمال، رجب کی فلانے دن کی فلانی نماز، فلانی بیوی کے اعمال. مجھے حیرت ہوتی ہے آغا بہجت کے پاس ایک بندہ خدا آیا، در محضر بہجت کا جملہ ہے، اور آ کر کہا آغا سے کہ وہ میں کربلا جا رہا ہوں. اچھا جب ایران عراق کے راستے کھلے تھے تو ایرانی بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے جنہوں نے کئی سالوں سے صرف کربلا سنی تھی، دیکھی تو تھی نہیں. میں کربلا جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ بتائیے وہاں جا کے کیا پڑھوں. آغا بہجت کا جملہ بڑا خوبصورت تھا، پلٹ کر کہا اونچے در مفاتس بیشتر زن بلدیستہ. مفاتی سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا. ہمارے پاس مفاتی ہے، محدث کی زحمتیں ہیں، 20 سال لگائے ہیں محدث نے مفاتی پر. محدث کا خلوص ہے. میں کبھی کبھی سوچوں جس طرح سے مفاتی سے وابستہ اسی القائم کے پلیٹ فارم سے مولانا کمیل مہدوی صاحب کا ایک کلپ بھی ہے، ویڈیو صاحب مفاتی کی عظمت کی طرف جو اشارہ کرتا ہے. محدث عباس قمی اللہ مقامہ کے حرم امیر المومنین میں دفن ہے. مفاتی کے اندر اتنا کچھ ہے. اب ہم عورتوں کا پتہ نہیں شاید پیٹ نہیں بھرتا، ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ مفاتی سے ہٹ کر ہے عورتیں بیٹھ کر بناتی بھی رہتی ہیں. یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں، یہ کہاں سے؟ میرے پاس تو کوئی مجھے بھیجتا نا، یہ اس کی اتھینٹسٹی میں نے کہا جس نے بھیجا اس سے پوچھیں. نپ دا ایول ان دا بڈ. ہم نے شروع میں ان چیزوں کو روک تھام کی ہوتی نا تو آج ہمارے درمیان اتنے سارے یہ سلسلے نہ چل رہے ہوتے. ہم پہلے سن رہے تھے، آپ نے کہا میری تو حاجت اٹک گئی تھی، میں نے جیسے یہ پڑھا یہ یوں کام ہو گیا. اور پھر ہم تابوت پر کبھی سیب اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں پورا سال سیب نہیں کھائیں گے. سیب کھانے سے کیا فرق پڑے گا؟ جلل قال. مجھے اسی نے کنٹینیو کہا میں نے سیب کی منت اٹھا لی تھی، بے دھیانی میں کھا لیا. میں نے کہا پہلے تو مجھے پتا شادی شدہ عورت ہے، شوہر سے پوچھ کے منت مانی تھی. تو بیچاری کہنے لگی اب کیا انگلی پکڑ کے چلے شوہر کی؟ میں نے کہا جہاں شریعت نے کہا وہاں ہم پکڑ کے چلتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں کہا وہاں وہ بیچارے کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. یہی زبردستی لے کر گئے تھے بیچارہ، نہ 3 میں نہ 13 میں. ایسے اعمال بنا کے ہم نے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. میرے پاس ہر روز واٹس ایپ پر آئے تھے اعمال ام البنین، اعمال فلانی، اعمال. ارے مفاتی میں اتنا کچھ ہے، مفاتی میں کس درد کی دوا نہیں ہے.
مفاتی واقعات و صالحات حقیقت ہے ہمارے پاس ایک ڈھیر ہے، لیکن اس صاحب مفاتیح میں نے جس طرح سے زیارتوں کو نقل کیا وہ خوبصورت ترین زیارتوں میں سے مولا کی. اگر آپ میں سے کبھی ایسا دل ہو نا معرفت امیر المومنین کی حاصل کیجیے، اس زیارت کے جملوں پر توجہ، اور معصومین کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. آگے اسد شاکری صاحب کا بھی ایک کلپ میں نے دیکھا، یہ جو معصومین کا کلام ہے اس کی اپنی ایک برکت ہے. اب میں آخر میں ایک جملہ، اب یہ جملہ چھٹے امام کا ہے، لسان صادق ہے، رئیس مکتب تشیع ہے، ہم فقہ جعفری سے وابستہ ہے، اور جعفری اب واللہ علم میرے تو خیر اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم جعفری کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. وہ معصوم کہتا ہے سلام بھیجتے ہیں، وہ معصوم سلام بھیجتے ہیں. کیا کہہ کر سلام بھیجتے ہیں؟ کہ ہمارا سلام اس معظمہ پر، بی بی جبل صبر تھی، صبر کا پہاڑ تھی. اور صبر کا پہاڑ کس طرح سے نہ کہیں. امام صادق منصور کے حکم پہ جب امام کے گھر کو آگ لگائی گئی، امام کے عیال، گھر کی کنیزیں، غلام سب باہر نکل آیا. راوی نے دیکھا کہ امام صرف گھر کے شعلوں کو بھڑکتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھا تسلائے قلب کے لیے، دلاسا دینے کے لیے ایک جملہ امام کی خدمت میں عرض کیا، کہا مولا الحمدللہ شکر کا مقام ہے، آپ سالم، آپ کے بچے سالم، بیویاں، ازواج، کنیزیں، غلام سب تو باہر کھڑے ہیں. امام نے کہا تم سے کس نے کہا کہ میں اس گھر کے شعلوں کو دیکھ کر، یعنی اس وجہ سے صرف گھر کے جل جانے پر رو رہا ہوں؟ کہا مولا آپ بھڑکتے ہوئے شعلوں پر آپ کی نگاہ ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو محاسن پر جاری ہیں، داڑھی پر آنسو گر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر مجھے شام غریبہ کے جلتے ہوئے خیمے یاد آئے. مجھے نہیں معلوم آج شہزادی کی ولادت کا دن ہے. میں شہزادی سے صرف اتنا پوچھوں، شہزادی سب سے زیادہ تکلیف دہ حالت کون سی تھی؟ ہمارے درمیان بہنیں بیٹھی ہیں، خدا کبھی بھائیوں کے کسی دکھ میں نہ رلائے. پرسوں 28 رجب تھی، میں نے کچھ جملے پڑھے، پتہ نہیں کسی محفل میں ہی تھی. جملہ بہت عجیب تھا، عبداللہ بن سنان کوفی کا جملہ ہے 28 رجب کے حوالے سے. کہا جب میں 28 ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے نقل کیا، مرحوم ذیشان حیدر جوادی میری جان قربان ہو جائے، واقعاً بہت زحمتیں ہیں ان کی، ہم نے شاید قدر ہی نہیں جانی برے صغیر پاک و ہند کے علماء کی. مرحوم ذیشان حیدر جوادی نقل کرتے عبداللہ بن سنان جو اہل کوفہ تھے، آئے ہیں مدینہ میں 28 رجب کو، مدینہ سوگوار ہے. آئے، آ کر پوچھا، مدینے والوں نے کہا حسین جا رہے ہیں. خلاصہ کر رہی ہوں 1.5 یا 2 منٹ میں. کہا میں محلے بنو ہاشم میں پہنچا، میں نے جو اطراف کے لوگ تھے ان سے پوچھا کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ کہا اسباب سفر احمادہ ہے، اب محملیں بٹھائی جا رہی ہیں. کہا حسین ایک مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عباس انتظامات سفر کر رہے ہیں، اکبر ہیں، قاسم ہیں، اور محمد ہے، جوانان بنی ہاشم ہیں. کہا میں نے دیکھا بیت الشرف کے دروازے پر پردہ اٹھا ہے اور کوئی معظم آئی ہے، اور اس معظمہ کے آتے ہی ایک 13 سال کا نوجوان آگے بڑھا اور ایک محمل کو بٹھایا ہے. کہا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ بیوہ حسن ہے، یہ قاسم ہیں، ماں کو سوار کرا رہے ہیں. کہا پھر ایک معظم آئی، ایک نوجوان جس میں شباہت تھی پیغمبر کی، اس نے محمل کو بٹھایا. کہا علی اکبر ہیں، ام لیلہ ہیں. عباس آگے بڑھے، کہا ام کلثوم ہیں، عباس ہیں. کہا میں نے دیکھا ابھی تک حسین بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، مسند پر دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، محملیں بٹھائی جا رہی ہیں. حسین مسند سے کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دیکھا عباس کو اشارہ کیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں قناتوں کو بڑھا دیا. کہا 2 نوجوان آگے بڑھے، ایک ماں کے دائیں اور ایک بائیں کھڑا ہو گیا. اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، ہاتھ تھاما، عباس زمین پر بیٹھ گئے، زانوں کو طے کیا، شہزادی سے کہا سوار ہو جائے. میں نے کہا یہ کوئی انداز علی سے نکلا ہے. مجھے کسی نے کہا وہی عقیلتنا، وہی عابدہ آل علی، وہی زینب بنت علی. اے عبداللہ بن سنان تم جانتے نہیں یہ اب جو نکلی ہے نا یہ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، یہ عابدہ آل علی ہیں، یہ زینب بنت علی ہیں. دیکھا کس شان سے رخصت ہوئی ہے. آپ نے عبداللہ بن سنان کوفی کا جملہ سنا، میں نے کتاب کو سمیٹ دیا صرف آخر کے جملے. 11 محرم کو حمید ابن مسلم ازدی کا بھی جملہ سنتی جائیے. کہا جب بیواؤں کو سوار کرا دیا، ماں کی کنیز فضا کو بھی سوار کرا دیا، اب حسین کی بہن ترائی کی جانب چلی گئی. حمید ابن مسلم آپ سب جانتے ہیں، وہ مؤرخ ہے کربلا کے واقعے کا. وہ سپاہی نہیں ہے،
عمر سعد کا، کہا میں نے سنا تھا زینب بیٹوں کے ساتھ آئی ہیں، مجھے اس چیز کا احساس تھا یہ بیٹوں کو آواز دے گی اور محمد اب ماں سوار ہونا چاہتی ہوں، لیکن میں نے دیکھا علی کی بیٹی کے لب ہلے، صرف ایک آواز زیر لب تھی، یا اخی ابو الفضل عباس، عباس کہاں ہو کہ زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ میں بی بی سے پوچھوں، بس میرا آخری جملہ، میں بی بی سے پہلا سوال کروں، بی بی سخت وقت کہاں تھا ہم طے نہیں کر پائے۔ وہ وقت سخت تھا جب 5 سال کے سن میں رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ اٹھا، جب آپ بابا کے اور دروازے کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی اور آپ نے کہا بابا ماں کے بغیر کس طرح سے رہیں گے۔ ہماری ایک استاد ایک جملہ پڑھا کرتی تھی، میں نے آج تک تاریخ میں یہ جملہ نہیں پڑھا، لیکن اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری وہ استاد زندہ ہیں یا خدا اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو خدا ان کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو انشاءاللہ معاف کرے۔ وہ کہا کرتی تھی جناب زینب کو آخری وقت میں جناب سیدہ نے کہا تھا بہنیں چھوٹی ہوں یا بڑی بھائیوں کے لیے ماں ہوا کرتی ہیں۔ دیکھو زینب میرے حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا زینب نے بھائی پر قربان کر دی، پسر نہیں، زینب کی قربانی امام وقت کے حوالے سے تھی۔ زینب کو احساس تھا، زینب کی معرفت کا وہ مقام تھا، لیکن جب امام صادق کہہ رہے ہیں صبر کا پہاڑ ہے، دیکھیں صابر نہیں کہا، صبورہ نہیں کہا، صبر کا پہاڑ کہا۔ میں بیوی سے پوچھوں بیوی وہ رات کس طرح سے گزاری ہوگی جب صحن خانہ میں چھوٹی بہن اور 2 بھائیوں کے ساتھ تھی، اور بابا ماں کے جنازے کے بعد بقیع میں جا کر قبروں کے نشان بنا رہے تھے، یا اس سے زیادہ سخت وہ رات تھی جب نصف شب میں بابا نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن میرا دل یہ کہتا ہے یقینی سی بات ہے، دیکھیں کچھ جملے محتاج نہ تاریخ کے ہیں، نہ مقتل کے ہیں، نہ مورخ کے ہیں، یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں جب بابا کو دفنا کر بھائی پلٹے ہوں گے تو بھائیوں نے سر پر ہاتھ ضرور رکھا ہوگا اور کہا ہوگا زینب ابھی ہم ہیں نا۔ یہ شاید اس سے زیادہ مصیبت اس وقت آئی ہو جب صحن میں پڑے ہوئے جنازے میں سے تابوت میں سے تیر نکالنے کی بات آئی، لیکن بیوی ایک بات ہم سب جانتے ہیں، یہ وہی جملہ ہے جو امام حسن کی زبان سے نکلا شب 28 صفر، جب امام حسین نے آپ کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کیا اور کہا بھیا آپ کے بعد زندگی کیسے گزرے گی، کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ شاید مجھے نہیں معلوم، ہمارے بعض بڑے منابر نے، مرحوم شاہ حیدر جوادی نے پڑھا اور بعض بزرگواروں نے پڑھا کہ شام غریبہ کی تاریکی میں بابا آئے تھے اور کہا تھا تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، میں پہرے پر ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے آج تک اس روایت کی سند نہیں دیکھی، لیکن مجھے نہیں معلوم وہ رات شب 11 محرم کیسے گزاری تھی۔ ہمارے مراسیوں نے، یعنی ہمارے شعری جو ہے مرثیے ہیں اور نوحے ہیں، ان میں شب عاشور کا بہت تذکرہ ہے، رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دمیں صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل محمد کے نشان تک۔ باقی ہے یہ منظر علی اکبر کے اذان تک، لیکن شہزادی مجھے لگتا ہے شب عاشور سے زیادہ سخت شب 11 تھی۔ ایک طرف اقربا کے لاشیں تھے، ایک طرف سہمے ہوئے یتیم بچے تھے، ایک طرف سید سجاد اور شب امامت کی حفاظت آپ کے حوالے تھی، اور پھر ایک طرف ان بیویوں کے ساتھ آگے کا سفر تھا۔ لیکن حقیقت ہے وہ صبر کا پہاڑ جس مقام پر کھڑا رہا، جس مقام پر عام زندگی کے اندر شاید ایک بڑے سے بڑا مرد بھی صبر نہ کر پائے، صرف صبر نہیں کیا۔ جناب سے یہ زینب کی زندگی کا آخری سبق جو آج کے حوالے سے میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، صبر اس شان سے کیا کہ دشمن کو اس مصیبت کے اوپر تعجب ہوا، صبر اس شان سے کیا، کہیں پر اپنے آپ کو ہلکا یا نعوذ باللہ من ذالک جسے کہ نا اپنی ویلیوز کو ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ شہزادی نے مصیبتوں میں سربلند رہی، دین کے علم کو زمین پر گرنے نہیں دیا، کسی مقام پر نہیں ملتا، چادر کے حوالے سے ملتا ہے شہزادی نے حجاب کا تقاضا کیا، غوفے میں کیا، بعض مقامات پر شام کے حوالے سے ملتا ہے، لیکن کہیں کھانے کا نعوذ باللہ تقاضا کیا ہو نہیں ملتا، کہیں پانی کا تقاضا کیا ہو نہیں ملتا۔ شہزادی نے صبر کیا، شہزادی کی سیرت پر چھا گئی ان کی یہ صفت کہ وہ صبر کا پہاڑ بن گئی۔ پلے زینبیہ سے کھڑے ہو کر جو بہن یہ سب دیکھ لے، پروردگار بحق اخیل بنی ہاشم عابدہ آل علی، بقول شاعر کے سید الشہداء نے شمر لعین سے کہا خیام سے کر پشت مجھے آل نہ دیکھے،
इस रंग में कोई दिले पामाल न देखे, माँ जाए मेरा दश्त में ये हाल न देखे, ज़ैनब तेरे हाथों में मेरे बाल न देखे, जिस शख्स के लाशे पे बहन रोना से पता नहीं रोई थी या रोने वालों को तसल्ली दे रही थी। मख्तल में कभी बच्चे गिनती हैं, कभी उम्मे कुलसूम से कहती 3 बच्चे कम हैं। जब बहन के साथ मख्तल की तरफ मैं कभी सिर्फ सोचती हूँ तो मेरा वाकई मेरे तसव्वुर से वाला तर है। मख्तल में रात की तारीकी में बच्चे ढूंढ रही हैं। 2 बच्चों को देखा एक दूसरे के साथ गिरेबान गिर हैं, यानी एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डाल के हैं। एक बच्चे से कहती कुलसूम से कहती एक तुम उठाओ एक मैं उठाती हूँ। देखा सीने पर घोड़ों की चापों के निशान है। और फिर तराई की जानिब मख्तल की जानिब जाकर कहती सकीना आवाज़ दो, भैया की अमानत की हिफाजत नहीं कर पाई। इकलाशे सरबुरीदा पर जब सकीना को गोद में लिया, अब यहाँ मख्तल नहीं है, मेंबर एक जुमला कहते हैं शहजादी ने कहा फूफी अम्मा थोड़ी देर सोने देती मुझे। कहा किस तरह से कहती हूँ, लाश पे दर की है। लाश 2 चीज़ों से पहचानी जाती है, या सर से या लिबास से। लिबास से मुंदरिस तो 12 पारा है और सर लेन उतार कर ले गए। कहा फूफी अम्मा मुझे नहीं मालूम। जब रुखसार पर पहला तमाचा पड़ा मैंने बाबा को याद किया। जब कुर्ते के दामन में आग लगी मैंने बाबा को याद किया। जब कान से लहू बहा मैंने बाबा को याद किया। मैं मख्तल में कहती थी या अबाता, ये लाशें सरबुरीदा कहती थी या बुनैया इलैया इलैया, परवरदिगारा तुझे या रब्बल हुसैन इश्फ़े सदर अल हुसैन ज़हूरुल हुज्जा, परवरदिगारा तुझे इस माहे शाबान अल-मुअज़्ज़म के हुलूल का वास्ता, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहब्बत वाले मोहब्बत का, तुझे आयाद शाबान अल-मुअज़्ज़म का वास्ता। इस महीने में ऐसी विलादत रखी कि फिर अव्वल से आखिर तक शहादत नहीं रखी। हुसैन का ऐसा लाड उठाया परवरदिगारा तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, सैयदुश शुहदा के सदक़े में, उस बहन के सब्र के सदक़े में। मालिक सिब्तैन का एक जुमला है, रावी कहते हैं मैंने कभी किसी औरत को ऐसे नहीं देखा। भाई की कटी हुई रगों पर मुँह रखकर कहा इन खैरतनी बैनका व बैन राहल, अगर मुझे इख्तियार दे दिया जाए तेरे पास रुकने में और यहाँ से चले जाने में, मैं यहीं बैठी रहूँगी तुम्हारी लाश के पास, चाहे सेहरा के जानवर मुझे खा जाए। परवरदिगारा तू जो साबरा बहन का वास्ता देकर हमारी सबसे बड़ी हाजत हमारे वली के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा खुसूसियत के साथ अगर हमारे दरमियान कोई बहन है जो परेशान है, खुदा न खास्ता भाइयों के हवाले से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी का भाई बीमार है, कुछ बहनें हैं मद्देनज़र जिन्होंने इल्तमास दुआ खुसूसी का कहा परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद, जो परेशान हैं बहनें भाइयों के हवाले से क़ल्ब नाज़नीन ज़ैनब खुबरा के सदक़े में परवरदिगारा उनकी परेशानी को बरतरफ फरमा। शिया मिसिंग पर्सनस का आपको पता है पिछले 1 हफ़्ते के अंदर 80 से ज़्यादा मोमिनीन के हवाले से बहुत बुरी ख़बरें आ रही हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का मोमिनीन और शियान हैदर करार दुनिया में जिस जिस जगह पर हैं उनकी जान, उनके माल, उनके नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे सिद्दीक़ा कुबरा की इस लाडली का वास्ता, बीबी आज आपको खुदा ने पहली बेटी दी। बेटियां तो वैसे ही अम्मा अब्बा के जनाजे की ज़रा रौनक हुआ करती हैं, आपको आपकी बेटी का वास्ता देकर हम दुआ करते हैं। हमारी कितनी बखील दुआएं मांगते ना। मुझे किसी ने सुबह कहा आप दुआ करें खुदा बेटियों के मुक़द्दर यावर करे। मैंने कहा क्यों, बेटों का दुख सुकून से सोने देता है माओं को, क्यों ना किस दुआएं मांगते हैं हमने आदत बना ली आधी दुआएं मांगने की, और फिर जब वो पूरी हो जाती हैं तो हम कहते हैं अल्लाह ने तूने सुनी क्यों मांगते हैं हम। आपने देखा हम जब किसी की हम बेटी होती है तो कहते हैं अल्लाह में बेटी दिया मुक़द्दर अच्छा करे, बेटे का भी मुक़द्दर अच्छा करे। अजीज़ा ने मन औलाद किसी हाल में भी इंसान को औलाद का दुख सुकून से सोने नहीं देता। मौला कहते हैं अपने औलाद के लिए जब मांगो मुक़द्दर मांगो। मैंने अक्ल वालों को मुक़द्दर वालों के दर पर देखा है। परवरदिगारा हमारे बच्चों का मुक़द्दर यावर फरमा। इन आयाद शाबानिया के सदक़े में आज ईद है, परसों ईद है और ईदें चल रही हैं। इतनी बड़ी पार्टी टाइम चल रहा है शाबान में। ख़ानदान पैगम्बर के घर में बकौल शहीद सिफ्ते जाफ़र के रजब हो या शाबान या रमज़ान वो दिन है, मलंगों के खाने कबाने के दिन है, हमारे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मिलादों में जाने के दिन है। परवरदिगारा हमें हमारे बच्चों की खुशियाँ दिखा, उन्हें हमारे लिए बाक़ियात सालिहात में से करार दे, हम सब का खातिमा बिल ईमान फरमा। एक खुसूसी दुआ आप सारी बहनों के लिए जो संडे वाले दिन निकलते हैं ना, मैं जब भी आती हूँ संडे वाली मोमिनात के लिए बड़ी दुआ करती हूँ। बेचारे सारे लोग सो रहे होते ना दोपहर में और हम बेचारे यहाँ बैठे। मैं तो खैर बेचारी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सुनना 1.5 घंटा, कितना सब्र वाली बात है। मेरा बस चले ना तो मैं हर दर्स में जाकर 2-2 पैराडोल बांटती रहूँ, आप भी खा लें या बाद लोगों को आंखें बंद करो रिलैक्स होकर सो जाएं।
آپ کو ثواب تو مل گیا, آپ گھر سے نکلی درس کی نیت سے, آپ کو ثواب مل گیا, آپ کا ثواب خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے. لیکن حقیقت ہے جو نکلتا ہے, فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. پروردگار انشاءاللہ آپ کے آنے کو, بیٹھنے کو, پڑھنے کو, سننے کو قبول فرمائے, آپ کو دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے مالا مال فرمائے, اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو دنیا میں سید الشہداء کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرامند فرمائے. اپنی صحت, سلامتی, اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.